وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عزيمة وعزل. أحمده على عواطف كرمه والسوابق نعمه. أؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام على من جعله بشيرا ونذيرا وسراجا ومنيرا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه قبضت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم مهتدون. صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. امنیت کے عنوان سے ہونے والی ہماری یہ 5ویں کڑی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ بات کو اس طرح سے سمجھیں کہ دین ایک مکمل نظام حیات ٹوٹل سسٹم ہے اور اس سسٹم کی اگر ایک کڑی بھی اگر ناقص ہو جائے گی تو پوری کڑیاں ناقص رہیں گی. اسی لیے قرآن نے پارشل ریلیجن کو ایکسیپٹ کرنے کو قبول نہیں کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان تھوڑا سا قبول کر لے تھوڑا سا چھوڑ دے. ہم نے بتایا تھا دوسری مجلس میں جیسے بوفے جو پسند آیا وہ لے لیا. دین بوفے نہیں ہے، ٹوٹل پیکیج ہے. اس پیکیج کو لینے پر اپنی کامیابی اور اس میں ذات پروردگار کی نہ بزرگی میں اضافہ ہوگا نہ اس کی بزرگی میں کمی ہوگی. حدیث میں ہے کہ سارے انسان سارے ملک سارے جن اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی بزرگی میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے اور سارے انکار کر دیں تو اللہ کے بڑپن میں کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے. تو دین انسان کی بلندی کے لیے آیا ہے، علو انسان کے لیے آیا ہے. اسی لیے جب تک کہ ہمارے پرسپیکٹیوز چینج نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری عمل میں چینجز نہیں آئے. کہتے کہ عمل اور فکر یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. جیسی فکر ہوگی ویسا عمل ہوگا. تو کام عمل پہ نہیں کرنا ہے، اٹیک عمل پہ نہیں کرنا ہے. میں نے تربیت اولاد کی بحث میں یہ بہت زیادہ لمبی بحث کی ہے. ہم لوگ ماں باپ عموماً بچے جب مسٹیک کرتے ہیں اس کو ٹوک دیتے ہیں. ایسے ٹوکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایجوکیشن کا سسٹم یہ نہیں ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ بالغ ہونے تک بچہ 75,000 times پیرنٹس کہتے ہیں ڈونٹ. اب اس بچے پہ ڈونٹ کا اثر ہی نہیں ہوا.
نہ ڈونٹ کا اثر ہوتا ہے نہ ڈانٹ کا اثر ہوتا ہے. اس لیے کہ تربیت میں صبر و ضبط کی ضرورت ہے. انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اس بچے کی صلاحیت کو سمجھتے ہوئے وہ دے جو اس بچے کے برابر ہو. قرآن نے مثال دی ہے, مثال دیتا ہوں میں. قرآن میں حضرت موسیٰ کی دعا ہے رب اشرح لی صدری, بہت مشہور, سنتے ہی رہتے ہیں, بعض علماء خطبے میں پڑھتے ہیں. وہ اللہ براڈر مائی چیسٹ, کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے, یعنی ایبیلٹی میری آبزرو کی ذرا سے بڑھا دے. کیا ہے یہ معنی کیا ہے؟ ایک طرف قوم موسیٰ کہہ رہی ہے ارنا اللہ جہرا, we want to see our Lord with our naked eyes, ہم اپنے خدا کو اپنی ننگی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں وداؤٹ کوئی وسیلہ. یہ ہے نیچے قوم جو اللہ کو دیکھنا چاہ رہی ہے, اور وہ حضرت موسیٰ اولو العزم ہے. وہ اولو العزم کی معرفت کس مقام پر ہے, ان کی معرفت کس مقام پر ہے. وہ اولو العزم کیا کرے, پریشان ہے کہ میں میری دلائل پیش کروں گا تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ان کو. پروردگار مجھے اتنا اتار دے کہ میں بولوں تو یہ سمجھ سکوں. رب اشرح لی صدری کے معنی یہ ہیں پروردگار, جب اسی لیے کہا جاتا ہے نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم, ہم انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے لوگوں کے پرسپیکٹیو لیولز کے اعتبار سے بات کریں. آپ کے عرفان کے وقت بات کریں گے تو وہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. تو ہمارے پاس یہ پیکیج امنیت کی, سارے ورلڈ میں ہم یو این او کا وجود امنیت کے لیے آیا ہے, اور انسان کے اندر ایک آواز ہے کہ سکون ہونا چاہیے, سکون ہونا چاہیے, سکون ہونا چاہیے, بغیر امنیت کی زندگی بسر نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے, وہ کیا عوامل ہیں, وہ کیا کمپوننٹس ہیں جس کے نتیجے میں یہ امنیت ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہ بحث ہے, اور یہ آسان بحث نہیں ہے, بلکہ میں نے آپ سے گزارش بھی کی, میں جا بھی جاتا ہوں, ہم یہ مجالس میں صرف آپ کو خطوط دے رہے ہیں, یعنی گائیڈ لائنز دے رہے ہیں, ذرا ہوم ورک کیجیے, کام کیجیے. میں نے کئی مرتبہ ہر جگہ کہا ہے کہ دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے. دین سب کی ذمہ داری کا نام ہے, سب کی رسپانسبلٹی ہے. جب تک یہ رسپانسبلٹی ہم اجاگر نہیں کریں گے ہماری حالت اچھی ہونے والی نہیں ہے. اور مایوس بھی نہیں ہونا ہے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑے سرخیز ہے. حقیقت میں دین میں وہ خوبی ہے. آپ نے دیکھا 37 ایئرز پہلے انقلاب جمہوری اسلامی ایران سے پہلے ایران کی کیفیت کو دیکھیں, میں اس زمانے میں وہاں پڑھ رہا تھا, 37% لٹریسی, اونلی 37%. آج 100% لٹریسی ہے. اور اس کے مقابل میں حجاز میں, حجاز سمجھتے ہیں حجاز کس کو کہتے ہیں, اب اس کا نام دوسرا جو ہے بدر ہے, اصل حجازی. صلوات پڑھیے محمد حجاز میں آج 60+% انمپلائمنٹ ہے. اتنی دولت جس کا اندازہ نہیں ہے, $6 ٹریلین امریکہ کے پاس ہیں, جس کے پاس اتنی دولت ہو اور ان کے پاس یہ غربت ہے. تو پتہ چلا کہ کوئی سسٹم ہے جس کے جو از لیک آف. وہ کیا سسٹم ہے, اب ذرا سا قرآن کو چھانے تو پتہ چلے گا, بہت اچھی طرح سے سمجھیے. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ یطعمون الطعام صرف فاطمہ زہرا ہی نہیں ہے, صرف علی کا گھرانہ نہیں ہے, یہ پورا گھرانہ ہی ایسا ہے. یعنی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں. کربلا کے بعد ہم لوگوں کو جناب سید سجاد کا زیادہ علم ہے تو بیمار کربلا نہیں, بھی بیمار اسی روز تھے, صرف اور امامت کے سلسلے کو بچانے کے لیے حکمت پروردگار کی. ہمارے پاس اس سے زیادہ علم نہیں ہے. صحیفہ کاملہ جو قیامت کی دعائیں ہیں اس سے واقفیت ہمیں کم ہے. اور اسی طرح سے مولا کی 15 مناجات ہیں, مناجات و 15 قیامت کا سمندر ہے, ہمیں شاید کم معلوم ہے. دعاؤں کا یہ ذخیرہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو دعاؤں کا خزانہ امام نے دیا کس زمانے میں, جس زمانے میں سفوکیشن کا یہ عالم تھا کہ جہاں بولنے کی اجازت نہیں تھی,
تو آپ جیسے مولا امیر المومنین نے جو خطبے میں دیا یہ دعا میں دیا. وہاں خطبے میں لوگ سننے کے لیے تیار تھے, خطبے میں انشاء فرمایا, یہاں سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہم کہا, وہی دیا جو دادا نے دیا. تو وہ علی ابن ابی طالب ہے, علی ابن الحسین ہے. ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے, علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. دیکھیں مثال دیتا ہوں میں اچھی طرح سے. مثلا ایک پلانٹ کو گرو کرنا ہے, ٹھیک, تو اس کے لیے سب سے پہلے سراؤنڈنگ, ایٹماسفیئر, سوئل, واٹر, موئسچر, لائٹ, یہ تمام کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑا جو چیلنجنگ ایسپیکٹ ہے, obstacles نہ ہو, کوئی ہرڈلز اس کے گروتھ میں نہ ہو. یہ تمام کمپوننٹس جب ملتے ہیں تو پھر اس میں گروتھ ہوتی ہے. اگر یہ نہیں ملے تو گروتھ نہیں ہوتی. میں آپ لوگوں کو نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے آسان اس بات, مثلا 1947 میں سیکنڈ ورلڈ وار میں ناگاساکی ہیروشیما کو برباد کر دیا گیا. جانتے ہیں آپ لوگ, سبھی دنیا جانتی ہے. لیکن جاپان کی پالیسی نے کچھ ایسے پالیسی اختیار کی کہ خاموش جنگ کیا انہوں نے. وہ خاموش جنگ کیا ہے؟ علم کی جنگ ہے. طالبان کی جنگ نہیں ہے تلوار کی. نہیں, جو ہے تلوار سے بات مانو, اگر نہیں مانو گے تو تم گلا کاٹ دیں گے, ویسے نہیں ہے. نہ ہی القاعدہ ہے, نہ ہی طالبان ہے, نہ ہی کوئی ٹیررزم ہے. انہوں نے خاموش جنگ. آج کیسی جنگ چل گئی؟ کوئی دیہات میں کوئی جھونپڑی ایسی نہیں ہے جس میں جاپان نہ ہو. تو جگہ بہت ہی خطرناک جملہ کہہ دیا. کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس جھونپڑی میں ہوگی جو میڈ ان جاپان ہوگی یا ریلیٹڈ ٹو جاپان ہوگی. تو کس مقام پہ پہنچ گئے وہ لوگ؟ تو کس ذریعے سے پہنچے؟ تلوار سے نہیں پہنچے, علم سے پہنچے. تو معلوم ہوا دیر از اے موومنٹ چاہیے جو آگے بڑھا سکے. وہ موومنٹ کا نام ہے علم. اسی لیے مولانا نے کہا پوچھو مجھ سے. جاہل رہ کر کے علی کو سمجھ نہیں پاؤ گے. صلوات پڑھیے محمد والے. تو مولانا امیر المومنین کے خطبات کو اٹھا کر کے ہم پڑھیں تو چند کمپوننٹ کو آج میں تذکرہ کروں. ان میں سے ہے مولا کی وصیت امام حسن اور حسین کو. اس وصیت میں مولا نے فرمایا ہے, یہ وصیت جس وصیت سے میرا ول نس جس کو کہتے ہوئے, یہ نہ صرف میرے بچوں کے لیے, یہ جس تک بھی پہنچی, جب پہنچی سب کے لیے. ہم تک پہنچ گئے, ہمارے لیے بھی ایک ٹوٹل خوبصورت گائیڈ لائن ہے انسان کے امنیت کو سمجھنے کے لیے, یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے. اس کی 3 چیزیں میں بیان کروں گا آج, پھر انشاءاللہ ہو سکے تو دیکھیں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں نے کئی مرتبہ کہا ہے, ہم لوگ پہلے سنتے نہیں تھے مجالس, اب سننے کے عادی ہو گئے ہیں. پہلے سننے کے عادی بھی ہیں تو ایسی مجلس سننا چاہتے ہیں جس میں مزہ آ گیا. جی, تو معلوم ہے کوئی غیر شریف کا شو ہے جو مزہ آ جائے. جی, تو مجلس کو مزے کے لیے مت سنیے, مجلس کو ایز اے سیکر آف نالج بن کے سنیے. مجھے یہاں سیکھنا ہے, مجھے سیکھ کر کے جانا ہے. کل میں اور آج میں اضافہ میرے پاس علم میں ہونا چاہیے. جب تک یہ ہماری پیاس بڑھے گی نہیں, ہم لوگ مجلسوں کے ڈھنگ کو روک نہیں سکتے, یعنی بدل بھی نہیں سکتے. ورنہ میں آریٹر ہوں, اللہ نے صلاحیت دی ہے, میں آپ کو 1 گھنٹے تک اٹھا بٹھا سکتا ہوں. اتنا اللہ نے مجھے قدرت دی ہے. اور میں اسپیکر ہوں, حقیقت میں بچہ ہوں, تو آپ لوگ جھومتے رہیں گے. مگر میں سمجھتا نہیں ہوں کہ وہ آپ کے لیے کوئی بہتری ہوگی. بہتری یہی ہے کہ یہاں سے اٹھیں تو چند جملے اس کے لے کر کے جائیں جو زندہ تھا, زندہ ہے, زندہ رہے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. قرآن کا جوہر نکالیں. قرآن کا جوہر سے ایسنس آف دی قرآن کیا ہے؟ پورے قرآن کا اگر ہم نچوڑ نکالیں گے تو کیا نکلے گا؟ ایک ہی جملہ ہے, تقویٰ, پرہیزگاری, پائٹی. اگر پورے قرآن کو نچوڑ دیں
اس کا نکلنے والا کیا ہے؟ تقویٰ. اتقوا اللہ تتقون. خود رمضان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یہ روزے کی، یہ رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ اس لیے کہ پکوڑی بنتی ہے. رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ اس لیے کہ سحری اچھی ملتی ہے. رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ افطار بہت اچھی ملتی ہے. سب لوگ تیار بیٹھے، اذان ادھر دھن کی آواز آئی، فوراً کھانے لگے. جی کائے کے لیے ہے؟ رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ رمضان کی روزے کی وجہ سے اہمیت ہے. دیکھیں قرآن، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو پر ہم نے آرڈائن کر دی ہے، پرسکرپشن لکھ دی ہے کائے کے لیے 11 مہینے تم کھائے ہو، اب یہ مہینے میں کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا سا تم فاقے کرو اور تمہارے پورے سسٹم کو بدلو. پوری اوور آئلنگ ہے، پوری سروسنگ ہو رہی ہے. اب تمہارا ٹائم بھی سونے کا بدلا، کھانے کا بھی ٹائم بدلا، سب بدل ڈالو. کتب علیکم الصیام، تم کو یہ واجب نہیں کرنا ہے. اس سے پہلے بھی واجب تھے. جوڈائزم میں بھی، کرسچینٹی میں بھی روزے ہیں. آج بھی جو بھی تھوڑا ریلیجن رکھتے ہیں وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، البتہ اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہم رکھتے ہیں. ہمارے پاس مخصوص ہے. کاہے کے لیے روزہ؟ کیا چاہتے ہیں ہم روزے سے؟ لعلکم تتقون. پرپس آف روزہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کریں. تمہارا پورا ٹوٹل اگر نچوڑ ہے روزے کا، تقوی ہے. تقوی جب تک نہیں آئے گا، وہ دنیا یہ انسین نظر آنے والی نہیں ہے. اسی لیے قرآن کا نزول 19 سے آڈ نائٹس کہا گیا. میں نے دوسری مجلس میں بیان کیا تھا. 19 سے 21، 23، 25، 27، 29. ہمارے ہاں 23 کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، برادران اہل سنت یہاں 27 کو، اور یہاں پہ تو ماشاءاللہ یونیک 16 کو. یہ تو ہر ایک کی ایکسل بات بڑھتی ہے. اب یہ سوال ہے کہ یہ 19 کے بعد کیوں؟ اس کی ایک جواب یہ ہے کہ 19 دن تک جب روزہ رکھے گا اس میں نزول قرآن کی صلاحیت ہو جائے گی. یعنی اس میں صلاحیت ہوگی کہ ذرا آنکھ کھولے، آنکھ میں جو بیماری تھی وہ ختم ہوئی. کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجئے. کانوں میں جو بیماری تھی وہ ختم ہوئی. زبان کی جو بیماری، تو یہ بیماریاں ختم ہونے لگی. میں آہستہ آہستہ اب وہ دروازہ نظر آیا جو اللہ بول رہا ہے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونے لگی. لعلکم تتقون. پوری قرآن کا نچوڑ تقوی. مولا امیر المومنین کا پہلا جملہ کیا ہے؟ یا بنیا یا بنیا اوصیکم بتقوی اللہ. اے میرے بچوں، پہلی نصیحت تقوی 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 تقوی. تقوی کیا ہے؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے میری بہنیں سن رہی ہیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، سب سنیں، اچھی طرح سے لے کے جائیے. بدلنے کی کوشش کیجیے، صرف سنیے. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے. میرے بیٹی کی شادی ایسی نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میری بیٹی کو یہ ڈریس نہیں پہناؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری پوری زندگیاں اگر میں جس میں جا رہی ہوں، مجلس میں، جشن میں جا رہی ہوں، یہی ڈریس پہنی تھی لاسٹ ٹائم میں بھی، پھر بھی جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ حالانکہ کسی کو کیا پتا بھی نہیں کہ کیا ڈریس آپ پہنا تھا. سب لوگ اپنی زندگی کے جھمیلوں میں رگے ہوئے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ہماری زندگی کا محور ہے لوگ، یہ ہے شرک. اگر محور اللہ ہو جائے تو زندگی اس کے معنی تقوی. کیا معنی تقوی؟ مجھے یہ پرواہ نہیں کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، وہ صاحب نے بڑے ہوٹل میں 500 آدمی کو بلایا، کہ بڑے شادی حال میں انہوں نے 2000 کو بلا لیا. ٹھیک ہے، ان کو خدا نے دیا تھا توفیق تھی، بلا لی. مجھے نہیں دیا تھا. میں نے امام بارگاہی میں میرے بیٹے کی شادی کی نکاح کیا، جہاں درود ہوتے ہوں. صلوات پڑھیے محمد. ایک تحفظ کی ضرورت ہے، ایک ریولوشن کی ضرورت ہے. اب انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی شروع ہوئی ہیں اجتماعی شادیاں. اچھی چیز ہے کہ غریبوں کو، یعنی لوگوں کو نمونہ بنانے کے لیے 20-25 شادیاں ایک ہو، یہ کھانا ہو. اچھی چیز ہے. اسلام نے اجتماعی شادی کو نہیں بلایا ہے. اسلام نے آسان شادی. آسان شادیاں کیسے؟ میں سے دیکھیے، ہم سے کہتے ہیں مولانا آپ لوگ بہت
ओल्ड स्टाइल है। जरा सा ब्रॉड माइंड, मैं समझा था कनाडा से आए तो जरा सा कुछ ब्रॉड माइंडनेस होगा, मगर वही आपकी नैरो माइंड है, नैरो माइंड। ये ब्रॉड माइंड क्या होना चाहिए भाई? आपको तारीख बता के देता हूँ, जितना इस्लाम ब्रॉड माइंड है कोई नहीं। मिसाल देता हूँ मैं आपको, अजीब है जब ये चीजें पढ़ते हैं हम दिल जलता है, कहाँ इस्लाम है कहाँ हम है। एक नौजवान है जिसका नाम है अक्काफ, सरकार के जमाने में, और वो असहाब सुफा का एक सहाबी है। सुफा क्या है? यानी मस्जिद के पहलू में एक चबूतरा बना दिया गया था कि जो लोग मुसलमान होते थे, नौजवान या नया होता था, उसको वहां रहने के लिए मैंने उसका नाम दिया है बैचलर क्वार्टर। ये क्वार्टर्स बना दिया गया था कि वो किसी के मस्जिद में रहने की इजाजत नहीं है, नजासत की हालत भी हो सकती है, इसीलिए मस्जिद के पहलू में एक चबूतरा बनाया गया था जिनको असहाबे सुफा कहते हैं। उसमें से एक नौजवान है जिसका नाम है अक्काफ, इज एन अफ्रीकन। तो अरब एक अफ्रीकन के माने क्या हो गए? तो रंग में जाहिर सी बात, अफ्रीकन के माने इज फ्रॉम अफ्रीका, इज अ ब्लैक पर्सन, इट इज ऑब्वियस। तो अरब का मुकाबिल में जो है वो गोरा भी नहीं है, ना ही उतना हैंडसम है, ना सरकार के पास आता है। अक्काफ तज़व्वज था, शादी किया तूने? जी, जवान बच्चों से अगर करें तो बेचारे सर झुका लेते हैं, सर बचा लेते हैं, क्या करेंगे बेचारे। नहीं, शादी की तुमने, तज़व्वज था। सरकार मैं यहाँ और ये अरब, रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने, इस्लाम ने वो अरब और अजम का मसला खत्म कर दिया है, काश खत्म हो जाता। इस्लाम किस मुआशरे को रसूलुल्लाह ने प्रेजेंट किया था, किस मुआशरे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। अंत सालिम, आर यू ओके? फिजिकली सब फिट है, सब कुछ है। वो शर्माएगा बेचारा, हाँ या रसूलुल्लाह सब ठीक ठाक हूँ, फिर शादी क्यों नहीं करते? अंत मिनर रहबान, या तुम क्रिश्चियन प्रीस्ट हो जो शादी नहीं करते? मुसलमान होते हुए जवान हो, शादी क्यों नहीं करते? उसके बाद सरकार ने एक बहुत खूबसूरत जुमला कहा है, बिरादरान अहले सुन्नत की किताब में मौजूद है, अक्सरो अहलिन नार अल उज़्ज़ाब, सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने वाले बैचलर्स होंगे। इस्लाम ने कितनी अहमियत दी है बायोलॉजिकल फैक्टर को, बायोलॉजिकल फैक्ट। मन तज़व्वज अहरज़ निस्फ़ दीने फलियत्तक़िल्लाह फ़ि निस्फ़िल आखिर, जिसने शादी की उसका आधा दीन बच गया। यानी इंसान के जज्बात को सप्रेस करने का नाम दीन नहीं है, जज्बात की रहनुमाई करने का नाम दीन है। तो रहनुमाई के परवरदिगार ने कि तुम इस तरह से करना चाहिए। इस्लाम के हमारे पास शादियां कब होती हैं बताइए? पाकिस्तान में, कराची में, मैं दुनिया भर जाता हूँ, घर का बेटी लड़का है जी। हमारे यहाँ 35 साल के बाद समझते हैं वालिद बुजुर्गवार, इसलिए कि जितना पूरा पैसा डाला पूरा निकाले जितना पैसा डाला निकाले, उसके बाद जब पूरा मिल जाएगा फिर देखेंगे क्या करना चाहिए इस बच्चे के साथ। इस्लाम ने किस तरह से, किसके मानने वाले हैं? मौला अली के मानने वाले जी, मानने वाले हैं कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं कि नहीं है? तो रसूलुल्लाह की शादी कब हुई थी? 25 साल में। मौला अली की शादी कब हुई थी? 25 में। ना मुसलमान है, ना सुन्नी है, ना शिया है। अगर कम से कम शिया मुसलमान है तो 25 साल के अंदर होना चाहिए, शिया है तो कम से कम 25 साल के अंदर होना चाहिए। 12 इमाम अर्ली भी हुई है, इमाम जवाद की 18 साल में हुई है, लेटेस्ट भी ले जाइए तो 25 से ज्यादा कोई नहीं हुई है। तो हम सब दावा करते हैं कि मौलाई हैं। अरे भाई कोई भी मौलाई नहीं, आजकल एक नया शुरू हुआ टर्म मलंगी है। कोई भी मलंगी नहीं है यार। अगर मलंगी होता तो उसको फॉलो करता जो मौला। बहुत बढ़िया, मोहम्मद वाले फर्ज। बहुत अच्छी तरह से सुनिए। तो अक्का परेशान होगा, तज़व्वज शादी कर, क्या हो गया तुझे? रसूलुल्लाह मैं हाजिर हूँ। एक टर्म सीख के जाइए यहाँ पर, और प्लीज ट्राई टू अडैप्ट इट। इस्लाम में शादी नहीं है, इस्लाम में निकाह है। निकाह और शादी में फर्क है। शादी लग्जरी को कहते हैं, निकाह जरूरत को कहते हैं।
نکاح کے لیے ٹائم دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. شادی آج کہو بھائی کیا دیکھنا ہے, دیکھو بھائی تاریخ دیکھیے مولانا, تاریخ دیکھیے. ارے تاریخ کیا دیکھنا ہے, نحس ہے یا نیک بتائیے نکاح کے لیے. ارے بھائی کوئی تاریخ نحس نیک نہیں ہوتی. تمہارا عمل خراب ہوتا ہے تو نحس ہو جاتی ہے. میری طرف سے نہیں, کبھی جنتری کے کہاں سے شروع ہو گئے ہم لوگ. ساری دنیا یا توفت اللام سے یا جنتری سے. نہ اسلام میں توفت اللام پورا ہے نہ جنتری پوری ہے. جنتری آئی ہندوؤں سے, تو اسلام سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں. میں آپ کو دیتا ہوں دلیل دیجیے. ہفتے کے روز کس کی زیارت ہے؟ رسول اللہ کی. تو ہفتے کا دن کس سے منسوب؟ رسول اللہ سے. اتوار کے دن بی فاطمہ زہرا امام علی علیہ السلام. پیر کے دن امام حسن امام حسین. منگل کے دن ائمہ جنت البقیع یعنی امام زین العابدین محمد باقر جعفر صادق ہو گیا. اب آئیے اللہم صلی علی محمد. بدھ کے دن باب الحوائج امام رضا امام جواد امام ہادی. اور جمعرات کے دن امام عسکری اور جمعے کے دن امام زمانہ. 8 دن کس سے منسوب ہیں؟ اماموں سے. پھر منحوس کہاں سے ہو گئے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ ہم نے بنایا ہے, اسی لیے مولانا نے اس کا جواب دیا کل یوم لا یعص اللہ فہو عید. جس دن گناہ نہ کرو وہی دن عید کا ہے. تو ہمارا دن خراب نہیں ہے. اگر دن کو آپ نے خراب کر لیا ہے, کیسے خراب کیا؟ ہمارے عمل کے ذریعے سے خراب کیا. جھوٹ بولا خراب ہو گیا, دھوکہ دیا خراب ہوا, رشوت لیا خراب ہوا, سود لیا خراب ہوا, غیبت کیا خراب ہوا. شب رات اعمال کی رات تھی, اعمال کی رات بھی خراب کر لیا. کیوں کر لیا؟ اپنے عمل کی وجہ سے. تو کوئی دن خراب نہیں ہوتا. شہادتوں میں نہ کرنا اور بات ہے احترام کی خاطر, لیکن کوئی دن منحوس و نیک نہیں ہوتا. میں ایک مرتبہ گھر میں گیا تھا, دروازے کے باہر جب نکلنے لگا لکھا ہوا تھا ہفتے کا نقشہ. اس کے بعد پھر اٹھایا اتوار کا نقشہ, پھر اٹھایا جی پیر کا نقشہ, پورے ہفتے کے نقشے. یہ کیا ہے بھائی؟ جاتے ہوئے نقشہ دیکھ کے جائیے. یہ لیجیے, یہ کس نقشے کی چکر میں پھنس گئے یار؟ یہ کس نے کہہ دیا ہے نقشے کو دیکھو؟ اللہ نے تمہارے لیے نقش بتا دیا ہے. فجر کی نماز میں اللہ اکبر بولو, نکلو اسی طرح. کوے سے 3 چیزیں سیکھو, حدیث میں جی. جب انسان نبیوں سے نہیں سیکھتا, صلوات پڑھیے محمد میری طرف سے نہیں ہے. خود ایک قصہ اٹھا ہے قرآن میں. 2 بھائیوں نے ایک بھائی کو مارا تو کوا آیا نا بھائی, جی قرآن کا قصہ ہے. تو اگر نبی سے نہیں سیکھیں گے تو کس سے سیکھنا پڑتا ہے؟ جانور سے. مولا نے فرمایا امام پاک علیہ السلام کی حدیث میں ہے کوے سے 3 چیزیں سیکھو. نمبر 1, سب سے پہلے اٹھنے والا پرند کوا ہوتا ہے. یعنی سب سے پہلے جو اٹھتا ہے رزق کے لیے وہ کوا ہوتا ہے. ہم کالے ہیں تو کیا ہوا بھائی؟ کم از کم صبح اٹھتے ہیں تو پہلے کوا. اس سے سیکھو, پہلے اٹھنا سیکھو. نمبر 2 وہ دشمن کو کمزور نہیں سمجھتا. ابھی آپ جھکتے ہیں اٹھ جاتا ہے, نو چانسز. ارے بھائی آپ اپنے کام سے چکے ہیں, وہ اٹھ جاتا ہے. نہ بھائی ہم تو چانس لینے والے نہیں ہیں. جو دشمن سے وہ بالکل الرٹ رہتا, بہت ہوشیار رہتا, وہ دشمن کی پلاننگ میں جانے کے اندر نہیں رہتا. تیسری چیز میں ذرا کھول کے نہیں بتاتا, ذرا سا یوں کہہ دیتا ہوں, وہ پرائیویسی کو بہت سیکیور. ہر جانور کی پرائیویسی کھل جاتی ہے مگر کوے کی پرائیویسی کھلتی نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے کم از کم ویسٹرن کنٹرول کس سے سیکھو. سوال پڑھیے محمد والا دیکھیے. تو ہم لوگوں کو کس جگہ پھنسا دیا گیا؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ سسٹم کہاں سے آیا؟ نکاح میں صحرا ہونا چاہیے, نکاح میں وہ ناریل ہونا چاہیے, نکاح میں پانی ہونا چاہیے, نکاح میں یہ ہونا چاہیے, رنگ ہونا چاہیے. یہ کس جگہ ہے؟ یہ سب آیا ہم سے, کسی اور جگہ سے, دین سے نہیں ہے. یہ شادی ہے, نکاح نہیں ہے. نکاح میں کیا ہے؟ نکاح میں میری پری میرج سیمینارز میں ڈیٹیل میں نے گفتگو کی ہے. مہر ہے سب سے پہلے. مولا کائنات رسول اللہ کے پاس آئے, دیکھا چہرے پر کچھ, سمجھ گئے کہ ہاں بے بیچارہ پریشان ہے, باپ نہیں ہے. ہاں سمجھ گیا, عیالی کیا ہے؟ تم چاہتے میری بیٹی فاطمہ سے شادی کرو. سرکار یہی بات ہے, مہر ہے تیرے لیے, تیرے پاس کچھ ہے پیسہ؟ رسول اللہ کے مولا نے کہا میری پوری زندگی آپ کے سامنے ہے. ایک زیورہ ہے,
ایک تلوار ہے ایک گھوڑا ہے. تو مجاہد اور گھوڑا تلوار رکھو، تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے. اے علی تو کیسا شجی ہے، وہی بتا دیا کہ آپ جنگ میں ہونے ہو جائیں، لیکن اب علی کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے. بیچا گیا 400 درہم میں، اسی سے جہیز آیا، اسی سے جو کچھ لایا گیا، ایک چکی، ایک پانی کا پاٹ اور ایک واز، ایک چادر، ایک میٹ وغیرہ، جو مختصر سی زندگی کہاں سے آئی؟ زرہ سے، بکی ہوئی مہر سے آئی. اب کہاں سے آ رہی؟ جتنا پڑھا لکھا ہوتا اتنا بے حیا ہے. وہی کہتا ہے اب سسرے سے مانگ رہا ہے. ارے بھائی اللہ سے مانگ بھائی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کہاں ہیں ہم کہاں ہیں؟ دین کہاں ہے؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے براڈ مائنڈ ہو جائیے، براڈ مائنڈ ہو جائیے. 1400 سال پہلے لے جائیے. دین کہاں پہ لے جائے؟ اب کام شادی کر، سرکار میں حاضر ہوں، نکاح کر، حاضر ہوں. ایک عرب کو بلایا رسول اللہ نے، آؤ تم بیٹی کو لاؤ تمہاری. کیوں لاؤ؟ کہ مجھے اس سے شادی کرو. بیٹی آئی تو ایسی بات ہے، ایسی زبردستی شادی تھوڑی ہوتی ہے. بیٹی سے پوچھا ہوگا، بیٹی نے جو رسول اللہ جس کو منسوب کر دیں، جو ایمان کے کس مقام پر ہوں، تو وہ آیا عقاف تھا، وہ بیچولر، وہ عرب کی لڑکی کو لایا گیا، وہیں پہ نکاح پڑا، دونوں چلے گئے. نہ نیا جوڑا، نہ بیوٹی پارلر، نہ یہ پارلر، نہ وہ پارلر. یہ کہاں پر پھنس گئے ہم لوگ؟ کون براڈ مائنڈ ہے، کون پیچھے ہیں؟ جب اس طرح کی شادیاں ہونے لگیں گی تو 40-50 سال کی کوئی لڑکیاں گھر میں بیٹھنے والی نہیں. صلوات پڑھیے. تھک گئے، اتنا بڑا انجیکشن کے بعد صلوات کون پڑے گا؟ ریالٹی ہے، حقیقت ہے ہماری. تو ہماری گروتھ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ کہ ہم لوگ ماحول کے غلام ہیں، دین کے غلام نہیں ہیں. اسی لیے کلمہ جو سکھایا جا رہا ہے پہلے تم سمجھ کے پڑھو بھائی. ہم ایسے ویسے کو نہیں چاہتے. تم آنا تو پہلے لا اکراہ فی الدین، زبردستی مت، خوب پڑھ لی، فریڈم کے ساتھ آؤ، سمجھ کے آؤ. یہاں آنے کے بعد سادہ زندگی. اب اٹھا کر کے دیکھیے، گاندھی نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ گاندھی نے سرکار کے سلسلے میں ایک جملہ کہا ہے، ایک پیراگراف بلکہ 2 لائن کہے ہیں اس نے. It was not a sword، وہ تلوار نہیں تھی جس کے ذریعے سے پھیلا دی. Number 1، his total commitment to his mission، مذہب لا الہ الا اللہ، and total trust to his Lord، پورا بھروسہ اس کے خالق پر، اور rigid simplicity. اسلام کی کامیابی کی وجہ بتاتا ہے سب سے پہلے پورا مکمل اعتقاد دین پر، اور نمبر 2 پورا مکمل توکل اللہ پر، اور سب سے سادہ زندگی. اگر یہ ہو جائے تو سب کے مشاکل حل ہوتے چلے جائیں گے. مگر ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے. کہاں ترقی کر رہی بھائی؟ مثال دیتا ہوں میں، غلط فہمی میں ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. پہلے لوگ کاہے میں پکاتے تھے، کیسے کھاتے تھے؟ پتھر کے برتن ہوتے تھے جی، پھر پتھر سے پتھر کو مارتے تھے، آگ نکلتی تھی، پھر آگ جلاتے تھے. اب وہ پتھر کا برتن ترقی کر کے نان اسٹک ہو گیا. مجمع سمجھنے کی کوشش، وہ پتھر کا برتن ہے، وہی برتن ہے، لیکن وہ ترقی کرتے 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 کہاں تک پہنچ گیا؟ نان اسٹک. ابھی کوئی کل ہی کے پرسوں دسترخوان میں بول رہے تھے مولانا، کیا وہ ایئر فرائی ہو گیا. اب وہاں پر تیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ڈراپ ڈالیے، پھر ایئر فرائی کیجیے. ایک دن ایئر ہی کھلانے والے دنیا میں صرف ہوا ہی کھلائیں گے آپ کو. تو ایئر فرائی کریں. وہ کہاں سے شروع ہوا؟ پتھر سے. ترقی کام کیا؟ ایئر فرائی پہ چلا گیا. اب آئیے کس نے ترقی کی؟ برتن نے. پہلے گھوڑے پہ جاتا تھا، گدھے پہ جاتا تھا، خچر پہ جاتا تھا. اب کیا ہو گیا؟ 300 800
اور جی وہ بوئنگ 800 میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں 500 پیسنجرز ہیں، اس میں 3 سٹوری ہے نہ جن ایک دنیا گاؤں اٹھ رہی ہے، تو وہ گدھا ترقی کر کے 300 بن گیا جی۔ تو کہاں پہ ترقی ہوئی بھائی؟ وہاں پہ ترقی کس کی ہو گئی؟ وہ گدھے کی ترقی وہاں پہ پہنچ گئی۔ اب آئیے، لباس پہلے پتوں سے، بعد میں چمڑے سے، اب جو ہے لباس پہنتا بھی ہے پھر بھی ننگا ہے۔ توجہ کا طالب ہے، لباس پہنا ہوا ہے، لباس ہے تو بھی لباس پہن بھائی، یہ کیا ہو گیا تجھے؟ یہ لباس بھی ہے، لباس بھی نہیں پہنا ہوا ہے۔ تو یہ ترقی کس نے کی؟ لباس نے ترقی کی، کھانے نے ترقی کی، برتن نے ترقی کی، سواری نے ترقی کی۔ انسان پہلے بھی قاتل تھا، اب بھی قاتل ہے۔ پہلے اس نے پتھر سے مارا تھا، اب بم سے مار رہا ہے۔ تو معلوم ہو پہلے بھی دین کی ضرورت تھی، آج بھی دین کی ضرورت ہے۔ سوال پڑھیے محمد وہاں پر دین نے کبھی نہیں سکھایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 2 قصے۔ رسول سرکار جنگ کا زمانہ ہے، ظاہر سی بات ہے جنگ کا زمانہ، تھوڑی دیر جب بھی موقع ملتا، سستانے کا ٹائم ملا تو رکھ کے مجھے سستا رہا، ایک آیا موقع دے کر کے دشمن پہنچ گیا سرانے، تلوار سرانے، اے محمد اٹھ، اب کون بچا سکتا؟ تلوار سرانے سامنے دشمن، اب تجھے کون بچائے گا؟ سرکار نے مسکرا کے کہا وہی بچائے گا جو بچاتا رہا ہے۔ بھائی جو بچاتا رہا ہے وہی بچائے گا۔ وہ کہاں پہ ہاتھ سے تلوار گری، رسول اللہ نے اٹھایا، بتا کون بچائے گا؟ اس نے کہا تیری کرامت بچائے گی، تو ہمیشہ قریب رہا۔ سوال پڑھیے محمد والے وہ رسول اللہ یا مولا علی جنگ ہو رہی ہے، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، دشمن کا ہاتھ سے تلوار گری، اس نے کہا اگر تم ہمت ہے تو تمہاری تلوار دو، تم مجھ سے لڑو۔ مولا نے کہا یہ تلوار نہیں، تلوار مولا نے حوالے کر دی۔ کہا کیا یہ علی کیسے جنگ کرو گے؟ کیا تم سمجھتے ہو تلوار کے ذریعے سے جنگ کر رہا تھا؟ سوال پڑھیے محمد والے ایمان ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے بھائی۔ حقیقت میں ایمان کے بعد کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 8 سال کی جنگ، اتنی پابندیوں کے بعد کہ ہم کس مقام پہ پہنچ گیا؟ اس مقام پہ پہنچ گیا کہ آج جس کنٹری کو یہ غرور تھا کہ مڈل ایسٹ میں ہم سے زیادہ پاورفل نہیں ہیں، سب سے زیادہ قوت، 3 جنگیں عربوں نے لڑی اور ہر جنگ میں اپنی زمین کو کھو لیا، لیکن جن کے پاس حکومت نہیں تھی، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، جن کے پاس مال نہیں تھا، انہوں نے 33 دن کی جنگ میں بتا دیا خیبر میں علی، آج علی والے، اگر کوئی لڑ سکتا ہے ان سے یہ علی لڑ سکتا ہے، علی والے لڑ سکتے ہیں۔ سوال پڑھیے محمد والے محمد وعجل۔ لگ گئے آپ لوگ؟ سب کا اتوار ہے نا بھائی، کل سلوات پڑھیے محمد۔ دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ذرا سا بعض مثالیں میری بہت ٹچی اور بہت زیادہ دھس جاتی ہیں، اور اسی لیے میں اس کا نام انجیکشن دیتا ہوں، دراصل خطرناک انجیکشن۔ اعمال کی رات ہے، یہ دعا پڑھیے، 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 سورہ پڑھیے، سب لوگ بیٹھیں گے، سورے پڑھیں گے، سورے پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے ماشاءاللہ، لیکن آدھا گھنٹہ سنیے یہ سورے کی اہمیت کیا ہے۔ جیسی شروع ہوئی، شروع ہو جائیں گے، کوئی بولے بولے نہ بولے، عورتیں یہ کیا ہوا ابھی، اچھا عمل چل رہا تھا، یہ کیا کر دیا، یہ عمل ہو رہا ہے، یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا، ابھی اچھا خاصے پہ چل رہے تھے، یہ کیا چکر چلا دی، جہاں جاتا ہے فساد کرتا ہے۔ بات پڑھیے اب آئیے دین کیا ہے، دین کیا ہے سمجھے اچھی طرح سے، دین کو کس طرح سے سمجھے۔ سرکار کے سامنے یا رسول اللہ یہ میت جنازہ ہے اور ایک کلاس چل رہی ہے دین کی، میں جنازے میں جاؤں ایک کلاس میں، سرکار نے فرمایا 1000 جنازے ایک طرف، جنازہ واجب کفائی ہے، علم واجب عینی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعجل فرجهم۔ اسی لیے نماز جمعہ میں نے کئی مرتبہ کہا تھا، نماز جمعہ یہاں اسٹیبلش مت کیجیے، کوئی بھی مولانا آیا اگر کر رہے ہیں تو غلط ہے۔ پہلے اس لیے غلط ہے
کہ نماز جمعہ کو شرائط کے ساتھ اسٹیبلش کرنا چاہیے، کنڈیشنز پورے ہونا چاہیے۔ نمبر 1 نماز جمعہ میں سب سے اہمیت کیا چیز ہے؟ خطبہ جمعہ۔ خطبہ جمعہ کیوں اہمیت ہے؟ یخبرہم بما وقع فی الآفاق۔ 2 سجدوں کا نام نماز جمعہ نہیں ہے، خطیب کو پورے گلوب کو ہاتھ میں رکھنا ہے، انالائز کرنا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، انسانوں پر، مسلمانوں پہ کیا حالت ہو رہی ہے، ڈسکرائب کرنا ہے خطبہ جمعہ میں۔ مثال دیتا ہوں بہت اچھی طرح سے، کیا ہے خطبہ جمعہ؟ سرکار کی حدیث ہے الجمعہ حج الفقراء۔ جی حج کس پہ واجب ہے؟ استطاعت پہ واجب ہے، دولت ہو، مال ہو، صحت ہو، سلامتی ہو، لیکن جمعہ کس کے لیے؟ فقیر کے لیے۔ اگر وہ آ گیا تو اس کا حج ہے، حج الفقراء۔ دنیا میں کتنے جمعے ہو رہے ہیں؟ خود یہاں پہ لیجئے، یہاں پر کوالالمپور میں کتنے جمعہ ہیں؟ اسے اندازہ کسی کو پتا ہے؟ برادران اہل سنت کتنے جمعہ ہو؟ بہت زیادہ، جی اندازہ نہیں ہے۔ پاکستان میں کراچی میں کتنے ہو رہے ہوں گے؟ سبوں ہزاروں میں، اور پورے پاکستان میں ہزاروں میں، ہندوستان میں ہزاروں میں، لاکھوں میں، ملینز آف جمعے ہو رہے ہیں۔ توجہ بہت اچھی طرح سے، ملینز آف جمعے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں۔ مکہ میں بھی جمعہ ہو رہا ہے، مدینے میں بھی جمعہ ہو رہا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس میں ایک ہی جمعے کا ترجمہ ہوتا ہے، کسی اور جمعے کا نہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرے بھائی، اتنے جمعے ہو رہے ہیں، ملینز آف جمعے ہو رہے ہیں، کوئی جمعے کا خطبہ کوئی کسی جگہ ترجمہ نہیں ہوتا، لیکن ایک جمعہ ہوتا ہے، ادھر زبان سے نکلا ترجمہ، ادھر زبان سے نکلا ترجمہ، ادھر زبان سے نکلا ترجمہ۔ کیوں بھائی، تم کو پریشانی کیا ہے؟ کہ کسی جمعے سے کوئی پریشانی نہیں یہاں سے، ارے بھی کم از کم مکی کا جمعے کا ترجمہ کرو، مدینے کا ترجمہ کرو، وہ تو فیکس ہم نے بھیجا ہے۔ بڑھیا محمد والے کیا پڑھنا ہے، اگر یہ نہیں پڑھو گے تو پھر نیکسٹ جمعے میں پریشان ہو جاؤ گے۔ یہ اچھی طرح سے سمجھیے، تو جمعے کا خطبہ ہے، لیکن ایک جمعے کا خطبہ دنیا کو لرزا رہا ہے، تو قرآن دیتا ہے معیار، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے رسول کو بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، اور یہ دین سارے ادیان پر چھا جائے گا۔ وہ دین ایک ہے، 72 نہیں ہے، 70 نہیں ہے، وہ ایک حق والا دین ہے جو سارے ادیان پر چھا جائے گا۔ اس کے چھا جانے کی ایک معیار ہے، ایک اس کا کرائٹیریا ہے۔ وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ ایک لا الہ الا اللہ ہے جس سے کافر خوش ہے، ایک لا الہ الا اللہ جس سے کافر خوش نہیں ہے، ایک لا الہ الا اللہ ہے جس سے مشرک خوش ہے، ایک لا الہ الا جس سے مشرک خوش نہیں ہے۔ معیار بتا رہا خدا، دیکھو کوئی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہی کلمہ صحیح ہے جس سے مشرک پریشان ہو۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہمارا یو اے کا ہمارا، حجاز کا ہمارا، ایران کا ہمارا نہیں، ایک قرآن کا یہی تو ہمارا ہے۔ جواب پڑھیے محمد والے محمد۔ مجھے کچھ ملتا نہیں ہے، مگر میں یہ جو بتا رہا ہوں حقائق، میرے پاس نمونہ کوئی اور نہیں ہے، اور الحمدللہ امام رضا کا صدقہ سب کچھ ملتا ہے، جو بھی زندگی ہے انہی کے صدقے سے چل رہی ہے۔ آپ لوگ امام رضا کی زیارت میں جائیے، یہ زیارت بہت اہم، ہر امام کی زیارت بہت اہم ہے، لیکن امام رضا نے فرمایا کہ جو توس میں میری زیارت کرے گا، شب اول قبر میں اس کی زیارت۔ جتنی مرتبہ امام رضا کی زیارت کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں قبر پر میں تمہاری زیارت۔ کسی خلیفہ میں دم نہیں ہے کہ قبر میں آ کے مدد سوائے اس گھرانے کے کوئی اور گھرانے میں یہ نہیں ہے۔ ملکوت کے مالک میں صحابہ نے ملکوت۔ امام نے فرمایا ہم بھی اس مرتبہ زیارت میں گئے، خدا انشاءاللہ توفیق دے، 2-4 سال سے جانا نہیں ہو رہا، اللہ انشاءاللہ مولا انشاءاللہ بلائیں انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ہم عموماً کوشش یہ کرتے ہیں حج و زیارت وغیرہ میں لباس وغیرہ ماما کا بابا نہیں ہوتی، سادے سیدھے لباس میں زیادہ سے زیادہ خدمت مومنین بھی کریں، اور بلکہ کوئی نہ پہچانے تو ہی اچھا ہے، یہ سمجھ کے جاتے ہیں۔ نہ جب میں داخل ہوا صحن میں، ایک مومن پہچان لیا، وہ بھی ایرانی پہچان لیا، اور پکڑ کے مجھے سیدھے جمعے کے خطبے سے پہلے ایک تقریر کرتا ہے، میں بتاتا ہوں کون کرتا ہے، وہاں پہ لے جا کے پہلے سب پہ بٹھا دیا،
پورے ایران میں ہر شہر میں ایک ہی جمعہ ہے. ہاں میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. پورے کراچی میں ایک جمعہ ہو, سارے مسلمان وہاں پر جمع ہو جائیں تو کیا حشر ہوگا وہ جمعے کا. وہ ایسا جمعہ ہو تو تبھی دین ہے. ہم یہ جھگڑے میں کہ ابھی فاصلے پورے نہیں ہوئے, جمعہ کیسے ہو گیا یار, کچھ بھی ہو یا نہ ہو مگر ہماری تو جمعہ ہو گیا. یہ دین نہیں ہے بھائی. باؤنڈری بتائی گئی اس فاصلے کے اندر نہیں ہونا چاہیے. بارہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر پورے ایران میں, ان کے پاس سسٹم ہے کہ ہر ہفتہ اسائن کیا گیا ہے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کو. ایک ہفتہ ہے نرسنگ کے لیے, ایک ہفتہ ہے ٹیچرز کے لیے, ایک ہفتہ ہے اس طرح سے ہر ہفتہ منصوب ہے کسی نہ کسی چیز کے لیے. جس زمانے میں میں بیٹھا ہوا تھا وہ ہفتہ یہ کشاورزی یعنی فارمنگ کا ہفتہ. یعنی خطبہ جمعہ سے پہلے اس ایریا کا منسٹر آ کر کے اس سال قحط کتنا ہوا, کتنی اناج ہوگا, کتنا ہمارے پاس ضرورت ہے, آدھے گھنٹے تک بیان کرتا رہا پبلک کے سامنے. میں نے کہا ایسے جمعوں سے دنیا کو لرزنا ہی چاہیے. ارے بھی جہاں پر ساری حکومت بات کر رہی ہے جمعے کے خطبے میں, پبلک کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے سچویشن کو, کسی دنیا میں اس طرح سے سسٹم نہیں ہے. یہ دین کا سسٹم ہے, جس کو جلانا ہو, جس کو جینا ہو اس سسٹم میں آنا پڑے گا, اس کے علاوہ حیات نہیں ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا بیٹا ہوشیار رہو, پہلی چیز کیا کرو, تقوی اختیار کرو. یعنی تمہارے پوری زندگی کا محور کون ہونا چاہیے, ذات پروردگار. دوسری چیز کو بھی اچھی طرح میری بہنیں سنیں, آپ لوگ سنیں, انشاءاللہ آپ کی ذمہ تمام. انشاءاللہ تیسری چیز کو میں کل بیان کروں گا, وہ ہے دوسری چیز نظم امورکم, نظم امورکم, نظم امورکم. بی کیئرفل آف یور لائف اسٹائل. نظم کے معنی آرگنائزیشنل اسکلز. ٹائم ہمارا معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا ٹائم, کون سا ٹائم, کون سا ٹائم, کون سا ٹائم, کون سا ٹائم. پوری بھی نوجوان بچوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ہمارے زندگی میں ٹائم ٹیبل ہو اور اس پر اسٹک ہو جائیں. اور اسلام نے اسی لیے ہمیں سکھایا کہ نماز کا ٹائم, روزے کا ٹائم, حج کا ٹائم, زکوٰۃ کا ٹائم, تاکہ نظم ہمارے وجود میں آ جائے. ہمارے پاس شادیوں کا اعلان ہوتا ہے رات میں 8 بجے کا, پیدا دولہے صاحب آتے 12 بجے رات. جی اس لیے کہ پہلے آ جائے تو پھر دولہے کہاں رہے. وہ تو بالکل اپنا شان و شوکت. اس دن بادشاہ بتانا, ہمارے پاس کہتے ہیں نوشاہ. آپ لوگوں کا استعمال ہے نہیں, ہمارے یہاں سب ہے نا. نوشاہ کے معنی نیا بادشاہ. وہ ایک روز کا بادشاہ کیا کرے گا, ایک دن تو ستائے گا لوگوں کو, بجائے کہ آسانی دے. یہ ہوتا ہی. تو ہمارے پاس دین نہیں ہے بھیا. تو ہم لوگوں کو کیا یہ جو سکون نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, اس لیے کہ دین نہیں ہے. سسٹم سے ہم لوگ ہٹ گئے ہیں. جب تک یہ سسٹم ہمارے وجود میں نہیں آئے گا, سکون ملنے والا نہیں ہے. تو آج مولا وہ علی جو مشکل کشا ہے, وہ زخمی لیٹا ہوا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ان چیزوں کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو خطبہ نے اس منزل پہ پہنچا دیا ہے, اتنا ٹچی بنا دیا ہے کہ آپ ایسی باتیں کریں نہیں. ایک عجیب دنیا میں لے چلے گئے ہیں, حقائق کی دنیا میں چلی. مولا امام حسن نے حکماں جو اس وقت زمانے میں بہت بڑا حاضر حکیم تھا, اس کو لایا. اس نے زخموں کو دیکھنے کے بعد نتیجہ نکالا کہ یہ علی آپ وصیت کر دیجیے, اس لیے کہ تلوار ہی نہیں لگی ہے. اس تلوار میں ایک ایسا زہر اجایا گیا ہے جس کے بعد بچنے کا تصور. اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے. بعض وقت ایموشنل ہمارا اٹیچمنٹ ایسا ہو جاتا ہے, کوئی بیمار ہوا تو ہم لوگ یقیناً رابطہ مولا سے رابطہ کریں گے, پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیے, علاج کروائیے, اس کے بعد اندر سے کہیں مالک یہ علاج کر رہے ہیں مگر تو چاہے تو تو علاج میں صحت دے دے, اس کو شفا دے دے. جب تک کہ ان مسائل کو نہ سمجھیں گے اس وقت تک دین سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. جیسے ہی حکیم نے یہ کہا یا علی آپ وصیت کر دیجئے, اندر سے بیویوں کے رونے کی آواز سوچ نہیں سکتے. آج میں
آج ہی کسی بار نہیں میں آپ لوگوں کو ملی یعنی کسی مومن نے آج میرے پاس کوفے کی صبح کی اذان آج جو ہوئی ہے بھیجی ہے. محسن نے کچھ نہیں کہا صرف اذان کہا. جب پہنچا اشہد ان امیر المومنین میں نے کوفے میں معلوم ہو رہا ہے دیوار میں رونے کی آواز ہے ایک ساتھ ٹکر لا رہا ہے کچھ بھی نہیں بول رہا ہے صرف اذان دے رہا ہے اشہد ان امیر المومنین وہ امام المتقین ہر ایک آدمی کے لیے کر رہا ہے. حقیقت میں 1400 سال بعد یہ اثر ہو جو بیویاں دیکھ رہی ہو واپس ہو رہا ہے. کل تک جو رکھوالی تھا غریبوں کا کل تک جو مدد کرتا تھا آج وہ زخمی حالت میں سو رہا ہے. کبھی کہتے ہیں حسن بٹھا دو کبھی کہتے ہیں حسین بٹھا دو کبھی کہتے ہیں بے چینی امام مولا کائنات کی. اور ہر مرتبہ جب بھی بے ہوشی سے آنکھ کھولتے ہیں تو حکمت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ امام حسین کو بلایا امام حسن کو بلایا سب کو امام حسن کے حوالے کیا. اس کے بعد ہر ایک رونے لگا. اتنے میں امام حسین کو بلایا. تاریخ کہتی ہے کہ سب کو سب کے ہاتھوں میں دیا. ایک مرتبہ ایک آگے بڑی بی بی جن کا نام ام البنین ہے میرے والد دیکھیے گوشے میں عباس بھی رو رہا ہے. دیکھیے کیا گلا ہے اس کا. بابا آپ نے سب کو سب کے حوالے کیا میں نے کیا کیا تھا جو مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا جا رہا ہے. مولا نے عباس کو بلایا حسین کو بلایا. سیدھے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ تھا بائیں ہاتھ میں عباس کا ہاتھ تھا. ہاتھوں میں ہاتھ لے کر کے مولا بے ہوش ہوئے. جب آنکھوں بیدار ہوئے یہ نہیں کہا کہ حسین تمہارا ہاتھ کھولو بلکہ کہا عباس تمہارا ہاتھ کھولو. عباس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دیا. کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر ہے اب تیرے اجرکم علی اللہ میرا شبیر ہے تیرے حوالے بیٹا. جناب زینب قریب تھی رو رہی تھی. بیویاں رو رہی تھی. اب جانتے ہیں بیویاں رقیق القلب ہوتی ہیں. بہت گرے و بکا کی آواز تھی. مولا تسلی دیتے جا رہے تھے سب کو تسلی دے رہے تھے. جب بیویوں کی باری آئے تو خود رونے لگے. مولا خود گریا کرنے لگے. زینب گھبرانا نہیں زینب بہت ہمت سے کام لینا تمہیں بڑے مراحل سے گزرنا ہے. زینب کہتی ہیں بابا جہاں آپ کہیں جیسے آپ کہیں میں سننے کے لیے تیار ہوں. آخر میں زینب نے خواہش کی بابا اگر کبھی ضرورت پڑ جائے میں آپ کو مدد کے لیے بلاؤں تو میری مدد کرنا. ارے زینب نے کربلا پہنچ کر کے مولا کو پکارا نہیں. روز عاشورا آئے زینب نے بابا کو پکارا نہیں. صبح سے اصحاب شہید ہوئے زینب نے بابا کو نہیں پکارا. اور محمد شہید ہوئے علی کو نہیں پکارا. علی اکبر کے سینے میں برچی لگی نہیں پکارا. قاسم کی لاش پامال ہوئی نہیں پکارا. یہاں تک کہ عصر عاشور حسین کی شہادت ہوئی نہیں پکارا. خود علی آ گئے مگر زینب نے نہیں پکارا. ارے جو زینب نہیں پکارتی اگر کہیں پکار لے تو وہ کتنا اہم جگہ ہے. تاریخ کہتی ہے کہ شام میں حکم ہوا بیویوں کو دربار میں لایا جائے. زینب بیٹھ گئی کس کی مجال ہے مجھے اس دربار میں لے جاؤ. شمرا آگے بڑھا جاؤ آگے بڑھو. اگر تم آگے نہیں بڑھو گے تو ایسا ظلم کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. جناب زینب کے سامنے سید سجاد آئے. کبھی اماں ہمیں دم نہیں ہے چلیے آگے بڑھیے. جملہ کہا زینب نے ابا اے سجاد جس کی ماں کا جنازہ رات کے پردے میں اٹھا تھا اس کی بیٹی اتنے کھلے ہوئے دربار میں چلے جا. مرضی رب اسی میں ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ زینب نے کہا اے سید سجاد ذرا نجف کا رخ بتا دو. نجف کا رخ کیا بابا اب تک میں نے نہیں بتایا ہے. ابھی آپ کی بیٹی ہے اس بڑے دربار میں جا رہی ہے. زینب نے محسوس کیا کوئی کہہ رہا ہے زینب چلو. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا صاحب الزمان.
أحسن الله لك العزاء في جدك أمير المؤمنين خدایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ان آنسوؤں کی قسم پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تیرے ید قدرت سے بچا لے. پروردگارہ بحق محمد وآل محمد جو منازل تقوی ہیں ان کو پانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. اسلام کو سمجھنے اس پر چلنے کی توفیق دے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ایک ہمارے پہچاننے والے ان کا لنگ ٹرانسپلانٹ ہے، اسی طرح سے بہت سے مومنین نے ان کو دعا کہا. خدا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما.